السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت دلچسپ اور چونکا دینے والی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، بھارتی بی جے پی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ مسٹر جے پانڈے نے اس وقت انڈین فلم انڈسٹری میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈین انٹیلیجنس نے بالی ووڈ انڈسٹری میں پاکستانی ISI کے ایجنٹ تلاش کیے ہیں۔ یہ لوگ خاص طور سے ان کے کہنے کے مطابق امریکہ اور UK سے جو آپریٹ کرتے ہیں انہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ داؤد ابراہیم جن کو انڈین انٹیلیجنس نے بعد میں مار دیا تھا دھوکے سے بلا کے، ان کا کہنا ہے کہ داؤد ابراہیم جو تھا نا، وہ ISI کے ساتھ مل کے اس نے یہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور وہ بڑا اثر انداز ہوتا تھا۔ مسٹر پانڈے نے شاہ رخ خان کی ایک بزنس پارٹنر ٹونی آشائے کے حوالے سے بات کی ہے۔ ٹونی آشائے ایک بزنس مین ہے اور انڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ISI کا بندہ ہے، حالانکہ وہ ہندو ہیں، انڈین ہیں تو برٹش نیشنل، لیکن انڈیا میں رہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے انیل مسرت جو عمران خان کے پرسنل فرینڈ بھی ہیں، ان کے ساتھ کرن جوہر کی تصاویر اور دیگر تصاویر جو ہے نا وہ آؤٹ کی ہیں۔ ان کا الزام یہ ہے، اچھا اس کو پھر آگے ایک جاہل آدمی جو اپنے آپ کو سابق یہ DG کہتا ہے، اس کا کا NK سود اس کا نام ہے، NK سود نے تو کمال ہی کر دیا نا جی۔ اس نے پھر آگے ایسی چیزیں نکالی ہیں، مثلا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تھی نا دیپیکا پڈکون، اس کا راست تعلق ہے، اس کو کراچی سے فون آتا تھا جس کے بعد یہ جاتی تھی۔ جو احتجاج یہاں دلی میں ہو رہا تھا مسلم خواتین کا، آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو کلکتہ گارڈن میں احتجاج ہو رہا تھا وہاں پہ، اور وہ جو سوارا بھاسکر، اس پر بھی انہوں نے ISI کی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا۔ یہ کہتا ہے کہ انیل مسرت اور ریحان صدیقی، یہ دو جو بندے ہیں نا، یہ دو بندے اصل میں ہیں ISI کے، جن کے ذریعے ISI ان کی پوری بالی ووڈ انڈسٹری کو کنٹرول کرتی ہے۔ ناظرین کرام، ایسی باتیں اس بندے نے کی ہیں، ہنسی آتی ہے سن کے۔ یہ پاگل ہو گئے ہیں، ISI ان کے اعصاب پہ سوار ہو گئی ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا حادثہ واقعہ انڈیا کا نہیں ہے۔ مجھے ماضی کی بات یاد آ رہی ہے، تعاون پھیل گیا تھا پتہ نہیں کس اسٹیٹ میں ان کی، تو وہ کہہ رہے تھے یہ چوہے جو ISI نے چھوڑے ہیں، کبوتر پکڑ لیتے ہیں کہ جی ISI نے بھیجا ہے جاسوسی کے لیے کچھ، مہاراجا نہیں آؤ۔ اب اس نے بڑا اسکینڈل ایک بنا دیا ہے، اس میں جناب شاہ رخ خان اور یہ دیپیکا پڈکون اور یہ سوارا بھاسکر، اور مزیداری کے بعد یہ انیل کپور کی جو صاحبزادیاں ہیں، یہ بھی ان کے مطابق ISI کی جاسوس ہیں۔ ایک جو سب سے بڑا الزام اس بندے نے لگایا، اس نے کہا جی یہ جو ابھی سشانت سنگھ نے خودکشی کی تھی نا، انڈیا کے ایکٹر نے، یہ اس کو ISI نے مروایا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ لوگ کیسی کانسپریسی تھیوریاں نکالتے ہیں، کہاں ڈالتے ہیں، اور کس طرح پاکستان کو گھسیٹنے کے لیے معاملات میں ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ مسٹر سود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے جو ظاہر ہے وہ DG رہے، اگر وہاں DG ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں رہا کے، تو ان کے ظاہر ہے قریبی حلقے کے دوست، ان کے شاگرد ابھی تک وہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے کہ کراچی سے ISI کی جو کال آتی تھی نا، اس پہ پھر سوارا بھاسکر، دیپیکا پڈکون ریئیکٹ کرتی تھی۔ اسی طرح انیل کپور کی صاحبزادی، مجھے بدقسمتی سے ان کا نام نہیں یاد رہا، ان کو وہی کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ظاہر ہے پھر اگر صاحبزادی ہے تو شاید ان کے ابو جان بھی اسی کے لیے کام کر رہے ہوں، لیکن ابھی انہوں نے ان کی صاحبزادی کا نام لیا ہے۔ شاہ رخ خان کو ظاہر ہے ہمیشہ سے ان کا ایک پرابلم رہا ہے، شاہ رخ خان، اس کو انہوں نے کسی جو اس کا بزنس پارٹنر ہے اس کو بھی پاکستان کا جاسوس بنا دیا ہے یا کچھ، جو اگر ان دونوں کی مسٹر جے پانڈے اور اس کی مسٹر NK سود کی جو پریس کانفرنسیں اور پروگرام، اور ارناب مکھرجی جیسے متعصب اینکر کے ساتھ اس نے پروگرام کیا جے پانڈے نے، جس میں اس نے گھسیٹ کے جو
لایا ایکٹرسوں کو. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انیل مسرت کے ساتھ انہوں نے جو تصاویر کرن جوہر کی آؤٹ کی ہیں ان میں ان کو بہت آپس میں فری ماحول میں دکھایا ہے. ظاہر اب یہ انڈسٹری کے لوگ ہیں, ان کی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. اب یہ انیل مسرت اور ریحان صدیقی جو دونوں ہیں نا, یہ ایکچولی یہ سمجھیے کہ ان کا بزنس ہے کہ یہ بالی ووڈ کی فلموں کو پروموٹ کرتے ہیں ویسٹ میں, یا انویسٹر ہیں یا فنانسر ہیں, کچھ بھی ہیں. ان دونوں کو انہوں نے ISI سے نفی کر دی. انیل مسرت کا فریکوینٹلی پاکستان میں آنا جانا ہے اور وہ عمران خان کے پرسنل فرینڈ بھی ہیں. ان کے حوالے سے پاکستان میں خاصی خبریں رہتی ہیں. لیکن ہمیں یہ بات آج انڈیا سے پتہ لگی ہے کہ وہ تو ISI کے جاسوس ہیں اور انہوں نے تو انڈیا کی جو انڈسٹری ہے اس کا بیڑا گرک کر دیا ہے. اس پہ بہت تشویش ظاہر کی ہے مسٹر جے پانڈے نے, وائس سینئر وائس چیئرمین ہیں اس کے BJP کے, اور یہ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے. تو اب یہ اصل میں جتنی وہ انڈین ایکٹرسوں نے بیچاروں نے مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم کے خلاف, ترمیمی شہری ایکٹ کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا تھا, ان سب کو یہ انوالو کریں گے, ان کو ISI کے ایجنٹ بنائیں گے تاکہ ماضی مستقبل میں کوئی بھی جرت نہ کر سکے. ناظرین کرام, دشمن کیا کیا چالیں چلتا ہے, کس طرح انہیں کاؤنٹر کیا جاتا ہے. پاکستان, اگر یہ بات سچ بھی ہے تو میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستان کے ان مار خوروں کو جنہوں نے ان کی انڈسٹری اور یہ جو ان کی بڑی بڑی ایکٹرس ہیں یعنی دپیکا پڈوکون کی خوابگاہ تک بھی رسائی حاصل کر لی ہے. یہ سشانت سنگھ والا معاملہ جو ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ISI کو اس کو مروانے کی کیا ضرورت پڑی تھی. وہ تو انڈیا کے اندر ہی کرن جوہر پہ الزام آ رہا ہے اس سلسلے میں. کنگنا رانوٹ نے جو اس سلسلے میں بیانات ٹھکاٹھک دے رہے ہیں اور وہ ڈٹی ہوئی ہے اس نیپوٹزم کے خلاف, اس میں بڑی باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں. تو ظاہر اب انہوں نے ISI پر بھی تو کوئی ڈالنا ہی نہ تھا نا جی. ماما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. جتنی بھی جگہ گھر میں میسر ہو وہاں پہ کاشتکاری کریں, درخت لگائیں, پھلدار درخت لگائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.